السلام علیکم۔ ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا مرچنٹ۔ اچھا، مرچنٹ بھی انہی 29 یا 30 کریکٹر میں سے تھا، پلگرم میں سے تھا، جو کہ ٹیبرڈ ان لنڈن میں اکٹھے ہو گئے تھے، اور وہ کینٹربری جا رہے تھے پلگرمیج کے لیے۔ اچھا، دا مرچنٹ جو ہے نا، یہ ایک مڈل کلاس کا بندہ ہے، جو کہ اس زمانے میں 3 کلاسز تھی۔ ایک تو مطلب اپر کلاس تھا، دوسرا جو نیا ابھرتا ہوا مڈل کلاس تھا وہ، اور اس کے بعد لوور کلاس۔ تو یہ بھی انہی لوور مڈل کلاس میں سے تھا، جو کہ ابھی رائزنگ پر تھا۔ اچھا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کریکٹر کو ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اس کی اپیرنس ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح مطلب اپنے آپ کو ڈریس اپ کیا ہے، اور دوسرا ہم اس کے کریکٹرسٹک کے بارے میں دیکھیں گے کہ چوسر نے اس کے کریکٹرسٹک کے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے اپیرنس پر آ جائے تو ہمیں جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ اس کی جو پارٹی کلر ڈریس ہے۔ مطلب اس کا ڈریس جو تھا نا، وہ ایکسپینسو تھا، اور وہ مطلب ملٹی کلر ڈریس تھا۔ اب اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک فیشنیبل آدمی تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ اس کے جو بیرڈ تھی نا، داڑھی، تو وہ بھی فورک تھی۔ فورک مین اگر آپ کہہ لیں تو یہ ایک فیشن ٹائپ داڑھی تھی اس کی اس زمانے میں۔ تو یہ ایک ایڈوانس آدمی تھا اس زمانے میں، وہ فیشن کا یہ بہت خیال رکھتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جب گھوڑے پر بیٹھا تھا نا، تو وہ مطلب سٹ ہائی، وہ بالکل سیدھا بیٹھا تھا گھوڑے پر۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے جو سیڈل تھا گھوڑے تھا، جو چیز گھوڑے کے مطلب پیٹ پر رکھی جاتی ہے اور اس پر بندہ بیٹھتا ہے، رائڈر، تو وہ بھی مطلب لیدر سے بنا تھا، وہ ایک ایکسپینسو تھا۔ اب اس کے بعد اس نے جو مطلب ہیٹ پہنی تھی، تو وہ بھی انتہائی سٹائلش ہیٹ تھی۔ وہ جو بنی تھی وہ فر سے بنی تھی، اور وہ مطلب ایک ایسی اینیمل کے فر سے بنی تھی، کال سے، کہ وہ انگلینڈ میں نہیں تھا۔ وہ اینیمل وہ فلینڈر میں تھا۔ فلینڈر ایک تاریخی جگہ ہے جو انگلینڈ کے ساتھ ہی یورپ میں واقع ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ مطلب اب اتنا فیشنیبل اور سٹائلش آدمی تھا کہ وہ اپنے ہیٹ کے لیے اس نے مطلب فر آؤٹ آف انگلینڈ سے منگوایا تھا، کیونکہ یہ ایک مرچنٹ تھا، تو وہ چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا، تو یہ مطلب اپنے فیشن کا اتنا خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جو بوٹ اس نے پہنے تھے وہ انتہائی ہی مطلب اچھی طریقے سے اس نے پہنے تھے، اور نیٹ اینڈ کلین بھی تھے۔ اب اس کی اپیرنس سے ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ چوسر نے اس کی اتنی اپیرنس پر اتنا فوکس دیا ہے کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ چوسر نے یہاں پر اسے سٹرائز کیا ہے، کیونکہ وہ تو ایک مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے، مرچنٹ، لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا سٹائلش بناتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپر کلاس سے اس کا جو اپیرنس ہے وہ اپر کلاس کی وہ اپنانا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی اپیرنس کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس جو مرچنٹ ہے اس کے کریکٹر میں، پرسنالٹی میں کون سی ایسی اسپیسیفک ایک نمایاں خوبیاں ہے جو چوسر نے بیان کی ہے۔ اچھا، جو اس کی مطلب کریکٹرسٹک ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے بات یہ آتی ہے کہ وہ کس طرح اس کا ٹاکنگ سٹائل، ڈسکشن سٹائل کس طرح تھا۔ تو چوسر کہتے ہیں کہ وہ انتہائی ہی سیریس موڈ میں باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنی جب اوپینین ظاہر کرتا تھا تو وہ انتہائی سیریس موڈ میں ظاہر کرتا تھا، اور ایک امپریسو اینڈ افیکٹو موڈ میں وہ لوگوں سے باتیں کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک بزنس مین تھا، مرچنٹ تھا، تو اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے جو گاہک ہے ان کو یہ قائل کرے، اس کے جتنی بھی کسٹمر ہے یہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ان کو مطلب افیکٹ کرے اپنے ٹاکنگ سٹائل سے۔ اینڈ دین وہ جب بھی باتیں کرتا تھا، جب کہیں بھی اس کو موقع ملتا تھا کہ وہ بات کرے کسی سے، تو وہ سب سے پہلے بس اپنی ہی بزنس کے بارے میں باتیں کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی ہی جو اس کی مطلب پروفٹ تھی، تو وہ کہتا تھا کہ مطلب میرا پروفٹ کس طرح بنا، یہ کس طرح انکریز ہوا، اور یہ کس طرح انکریز ہوگا۔ تو وہ ہمیشہ اپنی ٹریڈ اور پروفٹ کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ اور دوسری اس کی پرسنالٹیز میں یہ چیز نمایاں تھی، کیونکہ وہ ایک بزنس مین تھا، تو وہ چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ جو سی روٹ ہے نا،
جو انگلینڈ اور ہالینڈ مطلب مڈلبرگ اور اورول انگلینڈ کا علاقہ ہے اور مڈلبرگ ہالینڈ کا ہے، ان کے درمیان جو سی روٹ ہے، سمندری راستہ ہے، تو وہ چاہتا تھا اور وہ یہ کلیم کرنا چاہتا تھا کہ جو برٹش رائل نیوی ہے نا، تو وہ اس کو مطلب پروٹیکٹ اس لیے کرے کیونکہ وہ اس ہی سی روٹ کے ذریعے سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ اگر خدا نخواستہ اس کے مطلب جو ٹریڈ ہے، اس کا جو سامان ہے تجارتی، اس کو مطلب جو پائرٹس ہوتے ہیں یا مطلب اور ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کو لوٹ لیتے تو اس کو بس نقصان ہوتا تھا۔ اور ہم نے تو یہ بات پہلی کہی کہ وہ صرف اپنی پروفٹ اور ٹریڈ کے بارے میں اتنا مطلب سنجیدہ تھا اور ہر وقت اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا، سو لہٰذا وہ یہ چاہتا تھا کہ اس سی روٹ کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کیا جائے۔ اس کے بعد جو امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے اس کے جو پرسنالٹی کا، وہ ہے کہ وہ فورن ایکسچینج میں انتہائی ہی ماہر تھا، اور یہ ایک سٹائر بھی ہے کیونکہ یہاں پر وہ مطلب کرپشن وہ ایک کرپٹ آدمی تھا اس تاثر میں، کیونکہ یہ انگلینڈ کے جو لاس تھے اس وقت کے، تو یہ ان کو وہ ڈیفائز کرتا تھا، لائک اینڈ دیٹ ہی ڈیفائز دا سول لا اینڈ ڈیلز ان فورن ایکسچینج، اور وہ زیادہ تر جو فرینچ کی کرنسی تھی نا گولڈ میں، تو وہ اس میں ٹریڈ کرتا تھا، حالانکہ اسے یہ اجازت نہیں تھی فرینچ کی۔ وہ اسی لیے کرتا تھا کیونکہ اس زمانے میں فرانس جو تھا نا، وہ انتہائی ہی پاورفل کنٹری تصور کیا جاتا تھا، اور وہ ایک پاورفل کنٹری تھی، تو اسی وجہ سے یہ ایک کرپٹ آدمی بھی تھا اس تاثر میں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنا مطلب اپنے بزنس کے جو ٹریڈ ہے، بزنس کے جو لین دین ہے، وہ اتنا ماسٹر تھا، اور کہ کسی کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ فار ایگزامپل یہ اب مطلب اس پر کسی کا قرض ہے یا نہیں ہے، یہ ڈپ میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا، جو نریٹر ہے چوسر ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ یہ ڈپ میں ہے تھوڑا سا، تو اس پر بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ چوسر نے اس پر سٹائر کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے راز اتنی چھپا نہیں رکھ سکتا، کیونکہ چوسر کو تو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ڈپ میں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ مطلب لوگوں کو پیسے دیتا تھا انٹرسٹ پر، سود پر وہ لوگوں کو پیسے دیتا تھا، جس سے وہ انتہائی ہی زیادہ منافع کماتا تھا۔ اب یہ سود جو ہے نا، یہ بھی ایک مطلب اگر آپ کہہ لیں تو ہیومینٹی کے، اسلام میں تو یہ مکمل طور پر حرام ہے، اگر کسی جگہ کی دنیا کے کسی اور مذہبوں میں حرام نہ بھی ہے نا، تو پھر بھی یہ ایک کسی کے ساتھ ہمدردی نہ رکھنا، اگر آپ کسی کو سود پر پیسے دیتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آپ کسی کو قرض پر پیسے دیتے ہیں، تو قرض والا جو پیسے ہے نا، وہ انتہائی ہی معقول ہے اور وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں بنسبت سود کے، کیونکہ سود میں مقروض کو جو شخص قرض لیتا ہے اس کو بہت ہی تکلیف اور نقصان ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان ساری مطلب خامیوں اور ان کے باوجود بھی چوسر یہ کہتا ہے نا کہ وہ ایک وردی مین تھا، وردی مین مین کہ وہ ایک قابل آدمی تھا۔ ہاں قابل آدمی تو وہ اس تاثر میں تھا کہ وہ پیسے کما سکتا تھا، بٹ وہ کس طرح کماتا تھا؟ وہ انٹرسٹ پر کماتا تھا، سود پر کماتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیسے کماتا تھا فورن ایکسچینج میں، جہاں پر وہ کرپشن کا عادی تھا، وہ کرپٹ تھا، وہ انگلینڈ کے جو سول لاز تھے ان کو وہ ڈیفائز کر رہا تھا، تو یہاں پر یہ بھی ہمیں سٹائر دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، سو دین کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب اور چینل۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔